سپریم کورٹ کے اندر جو نیب ترامیم کے حوالے سے کیس چل رہا ہے آج کنکلوڈ ہو گیا ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے. 1 ہفتے کے بعد جو ہے اگر 1 ہفتے کے دوران اگر کسی نے ان رائٹنگ کوئی آرگومنٹ جمع کروانا ہے، کوئی دلائل دینے تو وہ دے سکتا ہے. لیکن آج جب ہیئرنگ ہوئی تو کافی انٹرسٹنگ ریمارکس سامنے آئے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی، آپ کی باتیں مجھے بھی خوف زدہ کر رہی ہیں. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے فرمایا حالات اتنے خطرناک ہیں تو ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں. جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جب آگ لگی ہو تو نہیں دیکھتے پاک ہے ناپاک، پہلے آپ آگ تو بجائیں. اس کے بعد ناظرین جسٹس اطہر ملیلہ صاحب نے اسی موقع کے اوپر کہا بدقسمتی سے آپ جیل میں ہیں، آپ سے لوگوں کی امیدیں ہیں. جسٹس اطہر ملیلہ، میں دل سے بات کر رہا ہوں تو ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے جواب میں کہا ملک کو کچھ ہوا تو عدلیہ نہیں سیاستدان ذمہ دار ہوں گے. جسٹس مندوخیل صاحب نے اسی دوران جو ہے انٹرجیکٹ کیا، کامنٹ کیا کچھ بھی ہو گیا تو ہمیں شکوہ آپ سے ہوگا. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے جو ہے بانی پی ٹی آئی کو مخاطب ہو کے بات کی، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے مسکراتے ہوئے وہاں پہ یہ کامنٹ کیے. اس کے بعد ناظرین اسی موقع کے اوپر جو ہے چیف جسٹس صاحب نے بات کی کہ چیف جسٹس نے فاروق ایچ نائک کو بانی پی ٹی آئی کے سامنے کر دیا یہ رکن پارلیمنٹ ہیں، دشمن نہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں. چیف جسٹس صاحب نے کہا ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ہم سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے مگر آپ کو روک نہیں رہے. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ڈائلیگ سے کئی چیزوں کا حل نکلتا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، فاروق ایچ نائک آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. جسٹس اطہر ملیلہ صاحب نے اسی موقع پہ فرمایا ہم بنیادی حقوق کے محافظ ہیں مگر آپ سیاستدان بھی احساس کریں. ناظرین کلی طور پر اگر دیکھا جائے تو کافی مثبت جو ہے ڈیولپمنٹ ہے. ڈائلیگ کی بات ہو رہی ہے، گرینڈ ڈائلیگ کی بات ہو رہی ہے. امید یہی کرتے ہیں کہ سیاستدان اس کے اوپر بات آگے بڑھائیں گے. چودھری غلام حسین صاحب، میں آپ سے یہ بات شروع کر رہا ہوں. اٹس اے ویری سیریس ایشو. حسن ایوب پاکستان اس وقت جل رہا ہے. پاکستان کے اندر سیاسی تقسیم، تمام سیاستدان اس کے اندر شامل ہیں، ہم سارے سٹیک ہولڈرز ہیں. ڈائلاگ سے کون بھاگ رہا ہے؟ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، ڈائلاگ سے کوئی نہیں بھاگ رہا ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، ویسے 3 رکنی کمیٹی بنی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. میں آپ کے پاس آتا ہوں. چودھری غلام حسین صاحب، حل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ جو بات کی ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے بھی یہ جو ہے ایک ڈائریکشن دی ہے، سینس آف ڈائریکشن تمام سیاستدانوں کو. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فاروق نائک صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کا بات کریں، آپ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. نہیں تو خاور گورنمنٹ صاحب، آپ اپنا 15 منٹ لیتے ہیں تو آپ کے دوسرے ساتھی ہیں ان کو 20 منٹ دیتے ہیں، تو مجھ مسکین کو 4 منٹ دیتے ہیں. نہیں گو ہیڈ ڈائلاگ کیا ہوگا؟ چودھری صاحب گو ہیڈ. نہیں اب کی نہیں میں بات کر رہا، میں سمجھ رہا ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں میں آئین اور قانون پر عملداری چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آئینی ادارہ ہے، آئینی ادارہ کی رٹ لگا کے الیکشن کمیشن نے جو بیڑا غرق کیا ہے ان کو بھی کوئی نکیل ڈالے، پوچھے کہ آپ نے یہ حرکتیں کیوں کی ہے. تباہ کر دیا سارا پروسیس. آپ کے نیکسٹ ڈور ہمسائے ہیں، انہوں نے اتنا بڑا الیکشن کرایا ہے، ان کا تو کوئی انگلیاں نہیں اٹھا رہا، کوئی جعلی ان کو نہیں کہہ رہا. آپ کو شرم ہی کوئی نہیں ہے، آج تک باز نہیں آ رہے. تمام کا تمام بیڑا گر کر دیا ہے کہ کوئی لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ گیا ہے کہ الیکشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا چودھری صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح. آج یہ اسلام آباد میں ناظرین وہ 3 حلقوں کا معاملہ ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ سارے ملک سے پٹیشن آئی ہیں، پتہ نہیں ساڑھے پیچھے کیوں پہ ہوئے نے. عرض یہ ہے جناب اعلیٰ، یہ فیڈرل کیپٹل ہے، اگر آپ کا کیس سالو ہو رہا ہے تو ہونے میں سنیں کیا فرما رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس وقت پورے پاکستان کے 4 صوبوں میں 570 الیکشن پٹیشنز ٹرائیبیونل سن رہے ہیں، جن میں سے 3 اسلام آباد، باقی 4 صوبوں کی ہیں. اسلام آباد میں ایسا کون سا انوکھا الیکشن ہوا ہے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. کسی اور ٹرائیبیونل کی خبر ہے؟ ایسا لگتا ہے 570 کیسز تو سکون سے چل رہے ہیں، لیکن اسلام آباد میں آگ لگی ہوئی ہے. اسلام آباد میں جناب صرف بریکنگ نیوز بن رہی ہیں ہمارے خلاف، میڈیا پہ روزمرہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہمارے خلاف بھی اسی ضابطے اور اسی طریقہ کار کے تحت سماعت ہوگی تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا نقوی صاحب، ایک تو ظاہر ہے یہ جو ڈائلاگ کی بات کی ہے چیف جسٹس صاحب نے، اس پہ وہ کامنٹ کر دیجیے گا. آپ کی اور حسن کی شروع دن سے یہی فرمائش تھی کہ جناب اعلیٰ یہ ڈنڈورا مٹ پیٹیں، الیکشن ٹریبیونل میں جائیں. اب کوئی بھی ایم این اے ہے وہ فارم 45 جا کے جمع کروائیں، کام ختم کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ
تو یہ ساڑا کیس کیوں لائے؟ آپ ہمارا کیس کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ جائیں نا ادھر جائیں، کراچی جائیں، بلوچستان جائیں، خیبر پختونخوا کے اندر جا کے پٹیشن سنیں، پہلے ہم کیس آپ کو تو اتنے نہیں گئے لوگ؟ جی نقوی صاحب جی بالکل، ان کو فارم 45 دینا چاہیے اور باقی کیسز بھی لگیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ملک جل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مفاہمت کو آگے بڑھنا چاہیے، اور میں حکومت وقت سے درخواست کروں گا کہ اس مفاہمت کو آگے بڑھانے کے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو آفر کریں کہ وہ بنی گالہ اپنی رہائش کا چلے جائیں اور اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے، اور وہ باقی سزا یا جو بھی ہیئرنگ سماعتیں چل رہی ہیں وہ وہیں سے پوری کریں۔ یہ ایک بہت اچھا عمل ہوگا جس سے شاید ہم پاکستان کو اس طرف آگے بڑھانا شروع کر دیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز مفاہمت کی طرف بڑھنے لگے۔ حسن ایوب، اب سوال یہ ہے کہ آپ کا جو سوال تھا کہ کیا وہ ریڈی ہیں بانی پی ٹی آئی نے 3 لوگوں کی کمیٹی بنائی، کیا اس کمیٹی کے پاس شہباز شریف صاحب نے کوئی 3 وزراء کی کمیٹی بھجوائی کہ حکومت کی طرف سے یا ٹریڈی بینچز کی طرف سے یہ ہمارے 3 لوگ ہیں جا کے بات کریں؟ یہاں میری بات سمجھیں، بات یہ ہے کہ وہ کمیٹی کیا خود بات کرنے کے حوالے سے سنجیدہ ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی ملاقات ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے نہیں ملاقات ہوتی، جیسے لابی کے اندر شیر افضل مروت نے سلام دعا کر دی خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، تو جناب ان کو جھاڑ پلا دی، بڑی سخت ناراض ہو گئے بانی چیئرمین تحریک انصاف ان کے ساتھ۔ وہ چیئرمین پی ایس سی کا وہ معاملہ تھا، وہ ایک اور چکر تھا، وہ کسی اس کے ساتھ میں سلام دعا کی، یعنی وہ یہ بھی اجازت، سر سیاسی اختلاف ہوتا ہے، کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے کہ سلام دعا بھی نہ کریں پارلیمنٹرین۔ دونوں رکن قومی اسمبلی ہے، بات سنیں، دونوں رکن قومی اسمبلی، ایک رکن نے دوسرے رکن کا سلام لے لیا، یار خاور ایک وقت میں ایک بات کرے پھر بات ہو سکتی ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں نا، اب بات کرتے ہوئے آپ بیچ میں کوشچن نہ کریں نا، میں حقائق کی بات کرتا ہوں، میں حقائق کی بات کروں، میں بھی حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے حقائق ہے، میرے حقائق نہیں ہے، نہیں ملے تھے، ملے تھے نا، اور یار دیٹ واز دی سٹوری، وہ سفارش کے چکر میں تھا، اس سفارش کے چکر میں نہیں، لابی میں ملا تھا یار، کمرے میں گیا تھا، کمرے میں نہیں، بالکل لابی میں لفٹ کے آس پاس ان کی سلام دعا ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے۔ دیکھیں اب دیکھیں سلام لینے کے بھی جواب کو لے دے تو اس کے اوپر بھی بانی چیئرمین ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کی کمیٹی جو ہے وہ بیچاری کیا کرے گی، وہ کمیٹی کا پہلے بھی حال کیا ہوا، یہ خود انیشیٹ کرے، کی طرف سے بیان آئے کہ جی میں مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہوں۔ سٹیک ہولڈر کو بڑا کون ہے؟ سنجیدگی بھی مذاکرات تو ہونے ہی کمیٹی کے ساتھ ہیں، یہ تو جیل میں ہے نا، اب حکومت آپ کا دل ہے کہ جیل میں جا کے ان سے ملاقات کرے، کمیٹی تو بنی ہے، کمیٹی کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ کمیٹی کے ساتھ کریں گے نا مذاکرات، جی جو صاحب کمیٹی سنجیدہ تو ہونا۔ اور دیکھیں اگر انہوں نے بالکل پائیدار قسم کی انہوں نے چاہیے نا، ان کو چاہیے کہ ہر چیز ان کے لیے سیاسی جو ہجان ہے یہ ختم ہو، اس کے لیے اگر وہ واقعی سنجیدہ ہوں تو سب سے پہلے 9 مئی کے اوپر معافی مانگے اور کہہ دیں کہ جی ریاست کے اوپر جو ہم نے حملہ کیا ہم نے غلط کیا ہے، اور اس کے بعد معاملات آگے۔ یہ کس نے ثابت کرنا ہے؟ یہ ان کی معافی کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جی چوئی صاحب یور کامنٹس۔ نہیں، رانا ثناء اللہ خان جب ہارے ہوئے تھے اور ان کو جتوانے والوں کی لسٹ میں نہیں ڈالا مریم صاحبہ نے، اس وقت ان کے بیانات تو روز یہ آ رہے تھے مداخلت کرنے چاہیے، مجھے جانا چاہیے، نواز شریف کو جانا چاہیے، وہ چلا جائے۔ اور حامد میر صاحب ہیں ایک جرنلسٹ، وہ کہتے ہیں جی یہ دونوں گئے بھی ہیں جیل اور ملنے، اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اپنا کیریئر داؤ پر لگاتا ہوں۔ اب کس بات پر یقین کریں؟ لیکن اب رانا صاحب نے پھر فیصلہ بدلا ہے، کیونکہ اب ان کا وہ مطلب دال روٹی لگ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اب کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہاتھیوں کی لڑائی کا کیا بنا؟ یہ فارم 45 آپ کی کیوں نہیں یار دوست دے دیں یار، کام ختم کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہے کیپٹل ہے، یہاں سے ان کے کیس ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر سارے مطلب اب چاول سے وہ دیکھ سے آپ نے 2 دانے تو نکالنے ہوتے ہیں نا، ہر انسان کا رائٹ ہوتا ہے جہاں اس کو لیگل ریمیڈی مل رہی ہو وہ لیتا ہے۔